گائیڈنس گرو کے معزز دوستوں، میں ہوں ادریس ابان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج ہمارا موضوع ہے ہم موت کو کیوں پسند نہیں کرتے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلیے دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بہت سے مصاحبین اور علماء کے ساتھ حج کے ارادے سے مدینہ منورہ پہنچا اور حصول برکت کے خیال سے ایک ہفتہ قیام کا ارادہ کر لیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح انسانی قلوب کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قلوب کی صفائی کے لیے نیک صحبت ضروری ہے۔ قلوب کا یہ زنگ آخرت سے غفلت اور ذکر اللہ سے بے لطفی کی علامت ہے۔ خلیفہ نے اپنے رفقا سے پوچھا، کیا مدینہ منورہ میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی تعلیم و صحبت سے ہم استفادہ کریں؟ لوگوں نے کہا، امیر المومنین مدینہ منورہ میں سب سے بڑے عالم شیخ سلمہ بن دینہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت پائی ہے۔ اس وقت ان کی حیثیت امام کی ہے۔ اقتداء عالم سے علماء و محدثین ان کی خدمت میں آیا کرتے ہیں اور کثرت ہجوم کی وجہ سے وہ کہیں ملاقات وغیرہ کے لیے باہر نہیں جاتے، بلکہ مسجد نبوی شریف ہی ان کی مستقل قیام گاہ ہے۔ امیر المومنین کی یاد فرمائی پر ممکن ہے وہ تشریف لائیں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنا قاصد روانہ کیا۔ اس نے نہایت ادب و احترام سے خلیفہ کا پیغام پہنچایا اور زحمت فرمائی کی دعوت دی۔ شیخ سلمہ بن دینہ رحمۃ اللہ علیہ قاصد کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ خلیفہ نے اپنے محل میں ان کا نہایت عزت کے ساتھ خیر مقدم کیا اور اپنے قریب بٹھایا اور ناز و محبت میں اس طرح شکایت کی، اے ابو حازم، ایسی بے رخی کیوں؟ شیخ سلمہ بن دینہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعجب سے فرمایا، کیسا ظلم، کیسی بے رخی؟ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، میری آمد پر اہل شہر ملاقات کے لیے آئے، لیکن جناب آپ نے زحمت نہ فرمائی۔ امیر المومنین، بے رخی تو اس وقت سمجھی جائے گی جب آپ کی تشریف آوری کا مجھ کو علم ہوتا اور پھر ملاقات نہ کرتا۔ آپ کی تشریف آوری کا آج ہی علم ہوا جبکہ آپ نے خود یاد کیا، میں آپ کی یاد فرمائی کا شکر گزار ہوں۔ خلیفہ نے شرمندہ ہو کر اپنے ارکان دولت سے کہا، شیخ کی معذرت صحیح ہے، حقیقت یہی ہے کہ میں نے الزام دینے میں عجلت کی، برائے کرام مجھے معاف فرما دیں۔ شیخ نے خلیفہ کی معذرت قبول کی۔ خلیفہ نے کہا، جناب سے چند امور دریافت کرنے آیا ہوں، اجازت ہو تو عرض کروں؟ شیخ نے فرمایا، ارشاد ہو۔ خلیفہ نے کہا، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت کو پسند نہیں کرتے؟ شیخ نے فرمایا، اس لیے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے، لہذا آبادی سے ویرانی کی طرف جانا پسند نہیں آتا۔ خلیفہ نے کہا، بے شک یہی بات ہے۔ پھر کہنے لگا، جناب ہم کس طرح جانیں کہ آخرت میں ہمارا کتنا ذخیرہ موجود ہوگا؟ شیخ نے فرمایا، اپنی زندگی کے اعمال کو کتاب اللہ پر پیش کرو، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ شیخ کے اس جواب پر خلیفہ نے کہا کہ یہ کس آیت میں اس کا ذکر ہے؟ تو شیخ نے سورہ انفطار کی آیت پڑھ کر سنائی، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ نیکی کرنے والے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اور گناہ کرنے والے دہکتی آگ میں۔ خلیفہ نے کہا، اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کی رحمت کہاں رہی؟ شیخ نے فرمایا، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ خلیفہ نے کہا، قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے حاضری ہوگی؟ شیخ نے فرمایا، نیک لوگ اس طرح آئیں گے کہ جیسے طویل سفر کے بعد آدمی خوشی خوشی اپنے گھر آتا ہے، اور گناہگار اس طرح جیسا بگوڑا غلام اپنے آقا کے پاس زبردستی بلایا جاتا ہے۔ اس مرحلے پر خلیفہ رو پڑا، اس کی ہچکیاں بند گئی اور آواز بند ہو گئی۔ خلیفہ نے کہا، پھر ہماری اصلاح کی کیا صورتحال ہے؟ شیخ نے فرمایا، اپنی شان و عزت کو ترک کر دو اور اچھے اخلاق و تواضع سے اپنے آپ کو زینت دو۔ خلیفہ نے کہا، یہ مال و دولت جو ہمارے یہاں ہیں، اس میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ شیخ نے فرمایا، جب تم حق کے مطابق اس کو حاصل کرو اور اس کو اس کے محل میں خرچ کرو اور اس کی تقسیم میں انصاف سے کام لو، انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ خلیفہ نے اپنے سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب یہ بتائیے کہ سب سے بہتر انسان کون ہے؟ شیخ نے فرمایا، اس دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو تقوی اور پاس و لحاظ کرنے والا ہو۔ خلیفہ نے کہا، تو بتائیے سب سے بہتر کون سی بات ہے؟ تو شیخ نے فرمایا، جس شخص سے خوف و شبہ نہ ہو، اس کو حق بات سنانا۔ خلیفہ نے کہا، وہ کون سی دعا ہے جو جلدی پوری ہو جاتی ہے؟ شیخ نے فرمایا، نیک آدمی کی دعا نیک آدمی کے لیے جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ خلیفہ نے عرض کیا، بہترین صدقہ کیا ہے؟ شیخ نے فرمایا، غریب کا وہ صدقہ جو مصیبت زدہ فقیر کو ملے، بہترین صدقہ ہے۔ خلیفہ نے کہا، عقل مند انسان کون ہے؟ شیخ نے فرمایا، وہ شخص جو عبادت الہی پر قادر ہو اور اس پر عمل کیا، پھر دوسروں کو اس کی طرف رہنمائی کی۔ خلیفہ نے کہا، اور بیوقوف انسان کون ہے؟ شیخ نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے گناہگار دوست کی ناجائز خواہش پوری کرتا ہے، گویا اس نے اپنی آخرت کو دوسرے کی دنیا کے لیے فروخت کر دیا۔
خلیفہ نے کہا جناب کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ ہم آپ سے استفادہ کریں اور آپ بھی ہم سے نفع پائیں؟ شیخ نے فرمایا امیر المومنین اللہ کی پناہ ایسی کوئی تمنا نہیں ہے۔ شیخ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں آپ کی دولت و ریاست کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، پھر مجھ کو اللہ حیات و موت کا دورہ مزہ چکھائے۔ خلیفہ نے کہا اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر آپ اپنی شخصی ضروریات کا اظہار فرمائیے۔ شیخ نے اس پر سکونت اختیار کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ خلیفہ نے اپنی گزارش پھر دہرائی جناب آپ بے تکلیف اپنی حاجت ظاہر فرمائیں چاہے جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ شیخ نے فرمایا سنو میری اول و آخر یہی حاجت ہے کہ آپ مجھے اندیشہ نار جہنم سے پناہ دلوائیں اور جنت میں داخلہ دلوا دیں۔ خلیفہ نے کہا یہ اختیار تو میرے بس کا نہیں ہے۔ شیخ نے فرمایا تو پھر آپ سے اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ خلیفہ نے کہا میرے لیے دعائے خیر فرما دیں۔ شیخ نے فرمایا اے اللہ آپ کا بندہ سلمان بن عبد الملک آپ کے مقبول بندوں میں سے ہے، اس کو دنیا آخرت کی بھرپور سعادت نصیب فرما، اور اگر اس کا شمار آپ کے مردودوں میں ہے تو اس کی اصلاح فرما اور اس کو اپنی مرضیات کی توفیق دے۔ حاضرین میں ایک شخص بول پڑا اے شیخ امیر المومنین کی شان میں آپ کی جرات بہت ہوگی، نصیحت و وصیت میں امیر المومنین کا پاس و اداب ملوز خاطر نہ رکھا، آپ نے امیر المومنین کے دشمنان خدا کی فہرست میں شامل کیا اور ان کی اصلاح کی دعا کی۔ شیخ نے فرمایا برادر زادے آپ نے انصاف سے کام نہ لیا، اللہ تعالیٰ نے خود علماء امت سے یہ عہد لیا کہ وہ ہر جگہ کلمہ حق ظاہر کر دیں۔ خلیفہ نے کہا بے شک شیخ نے سچی بات کہی ہے۔ خلیفہ نے کہا برائے کرام اپنی نصیحت میں اور اضافہ کیجیے، اللہ کی قسم علم و حکمت کی یہ باتیں میں نے کبھی کسی سے نہیں سنی۔ شیخ نے فرمایا اگر آپ میں قبول حق کی صلاحیت ہے تو یہ مختصر باتیں ہدایت و نصیحت کے لیے کافی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میں اپنا تیر بے نشانہ کیوں چلاؤں؟ خلیفہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے تیہ کر لیا ہے کہ آپ کی نصیحت قبول کر لوں گا۔ شیخ نے فرمایا تو پھر ٹھیک ہے، سنو اپنی آخری نصیحت عرض کرتا ہوں، اللہ کی عظمت و جلال کا ہر وقت استحصار رکھو اور اس بات سے دور رہو کہ وہ تم کو ایسے عمل میں دیکھے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، اور اس بات سے بھی بچو کہ وہ تم کو بے عمل سمجھے۔ اس نصیحت کے بعد جناب شیخ سلمہ بن دینہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا اور رخصت ہو گئے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ مزید آنے والی نئی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔